اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار، اس کے بارے میں بھی یہ مکی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یعنی اپنے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق ان سب کو پڑھے، کیونکہ یہ تین سورے زبردست انداز سے قیامت کے منظر کو بیان کرتی ہیں۔ اور اس میں بھی یہ جو ان فطرت ہے پہلی آیت میں، اسی سے اس کا نام، اس سورت کا نام رکھا گیا، اسی سے لیا گیا، اور اس میں بھی قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا۔ اور سورہ انفطار ہجرت سے پہلے نازل ہونے کی وجہ سے مکی ہے، اور اس میں 19 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انفطار، یہ جو ہے فا تا را سے بنا ہے، فترہ آپ کو پتا ہے، فترہ کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے، ہول ہو جائے، اور فطور شگاف کے معنوں میں آتا ہے، اس کا معنی چر جانا بھی ہوتا ہے، چر جانا، ٹھیک ہے۔ تو انفطرہ ینفطرو انفطر، تو انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْقَوَاقِبُ، اور جب ستارے، کواکب بھی کس کے لیے آتا ہے؟ اسٹارز کے لیے آتا ہے، اور آپ اس سے پہلے نجوم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، نجم کی جمع وہ بھی ستاروں کے لیے آتا ہے۔ اور جب ستارے انتصرت، بکھر جائیں گے، نون سارا سے یعنی بکھری ہوئی چیز، نشر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، مطلب نشر جیسے نشر استعمال ہوتا ہے ویسی، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نظم، یعنی نظام بنانا کسی چیز کا۔ تو انتصرت، بکھر جائیں گے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور اسکیٹر ہونا، اور انتصرا ینتصرو انتصر، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فُجِّرَت، پھاڑ دیے جائیں گے، فجر مطلب بہت بڑی پیمانے پر کسی چیز کو پھاڑ دینا، فُجِّرَت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا، اور جب القبور، قبریں، بُعْثِرَت، کھول دی جائیں گی، بُعْثِرَت، اور یعنی قبروں کو کھول دیا جائے گا، اور وہاں سے جتنے بھی مردہ اس میں دفن کیے گئے ہوں گے سب گروپس کی شکل میں باہر نکل کر آئیں گے، اور یہ بعثرا یبعثرو سے بنا ہے۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، علیمت، جان لے گا، علیما یعلمو سے، نفسو، ہر نفس، ما، جو، قدمت، اس نے آگے بھیجا، اخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، اخرت یعنی جو تاخیر کی، اخرا یؤخرو سے، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا، پتہ قیامت کے دن اس کے سامنے نام اعمال لایا جائے گا، اور ہر کوئی جان لے گا کہ اس نے کیا کیا، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایوہ الانسانو، اے انسان، ماں، کس چیز نے، غرکا، دھوکے میں ڈالا تجھے، غرہ کس کے لیے آتا ہے؟ دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اور غین را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غرہ یا غرہ یا اغرر سے۔ اے انسان، کس نے، ماں مطلب کس نے، غرہ کا، دھوکے میں ڈالا تجھے، بربی کا، تیرے رب کے بارے میں، الکریم، جو بہت عزت والا ہے، کریم ہے، یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی ہیبت سے آسمان پھٹے گا، فرشتے بھی نیچے اتریں گے، ستارے جو ہیں وہ سب کے سب جھڑ جائیں گے، قیامت کے لرزنے سے زمین کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا، سمندر بھی اپنی حد میں نہیں رہے گا، پانی کناروں سے باہر نکل کر پھیل جائے گا، اور ایسا اس طرح سارا میٹھا اور کڑوا پانی سب ایک دوسرے سے مل جائے گا۔ اس کے بعد سمندر میں سمندر میں کیا ہو جائے گی؟ آگ بھڑک جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان سب کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ انسان اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہر نفس اس جان لے گا اس نے کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کے بارے میں،
یعنی تو اپنے رب کے بارے میں اپنے رب پر ایمان نہیں لا رہا تھا، اپنے رب پر جو ہے تو نے اپنے رب کے نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو ایمان نہیں لایا، تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ فی ای صورتن، جس صورت میں، ماں جو شاء اس نے چاہا، رکبکا اس نے جوڑ دیا تجھے. نہیں آیت نمبر 7 دیکھیں، ایک اسکپ ہو گئی. آیت نمبر 7، الذی وہ جس نے خلق کا پیدا کیا تجھے، خلق یخلقو سے پیدا کیا تجھے، فسوا کا پھر اس نے درست کیا تجھے، سوارا تجھے، سوا یسوی سے درست کیا سوارا تجھے، فعدل کا پھر اس نے برباد کیا تجھے، عدلا یعنی جب نافرمانی کی انسان نے، نافرمانی کرنے کے بعد کیا کیا، اس نے اس کی سزا دی، برباد کیا مطلب اس کی سزا دی تجھے نافرمانی کرنے کی. تو وہ جس نے پیدا کیا تجھے، پھر درست کیا تجھے، اور پھر اس نے تجھے برباد کیا. یعنی تو جب سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا، جبکہ رب کون ہے؟ وہ ہے رب جس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تجھے درست کیا، پھر اس نے تجھے برباد کیا. فی ای اور جس صورت میں، ماں جو شاء اس نے چاہا، رکبکا اس نے جوڑ دیا تجھے. یہ رکیبہ سے یعنی تجھے درست کر دیا اور تجھے جوڑ دیا، اسیمبل کرنا. رکبا یرکبو، رکب اس سے بنا ہے. اور پھر دیکھیں رکیبہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی روٹ سے آتا ہے رکیبہ سواری کرنا. پھر ایک کے اوپر ایک چیز کا چڑھنا، اس لفظ میں آتا ہے ایک چیز کا ایک پر چڑھنا. پھر جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں یا ایک کے ساتھ ایک ہوتے ہیں. تو اس لیے رک کا بکا آتا ہے اسیمبل کرنے کے لیے بھی. تو جس صورت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کر دیا؟ تجھے بنا دیا، تجھے جوڑ دیا. کلا ہرگز بھی نہیں، یعنی تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، ہرگز بھی نہیں، بلکہ تکذبونا تم جھٹلاتے ہو، کذبا یکذبو سے بالدین بدلے کے دن کو. یعنی تم ان سب باتوں پر یقین نہیں کر رہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب سچ نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں، بلکہ تم کیا جھٹلا رہے ہو؟ تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو. وَإِنَّا اور بے شک، عَلَيْكَ تم پر، لَحَافِظِينَ ضرور ہی نگران ہے. حافظین یعنی جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، وہ تم پر نگران ہیں. اور وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، نگران بھی کون سے؟ جو ہر وقت ہماری ہر چیز لکھ بھی رہے ہیں. وہ کرامن کاتبین، کرامن مطلب معزز، کاتبین لکھنے والے، معزز ہیں لکھنے والے فرشتے. یعنی رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ایک کے بعد ایک حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتے تمام فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، خود ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں جس وقت ہم نے اس کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز، اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہوتی ہیں، ساری اہم ہوتی ہیں، لیکن ان دو وقت کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا ایکسچینج ہوتا ہے، بدلتے ہیں فرشتے. تو اور آپ دیکھا کریں کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے، صبح سے لے کر پھر عصر کے بعد فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کیا، قرآن کتنا تلاوت کی، کتنا غور و فکر کیا، صدقہ خیرات کتنا کیا، ہے نا، اچھے کام کتنے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ ہی کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی. تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں رہا تھا. اس نے اپنے رب یعنی اللہ عز و جل سے مراجی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا اسی طرح تو لکھ، یعنی کثیرن کہا یا کثیرہ کہا، یعنی جس طرح بھی کہا اس طرح، جس درجے کا کہا، جس شوق سے کہا ویسا ہی تو لکھ. اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو دے گا. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی یعنی اس آئی آزمائش پر وہ میری تعریف کرتا ہے، تکلیف ہے، پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، صبر کرتا ہے، جس میں میں نے اسے مبتلا کیا تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن وہ اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ایسے ہی اٹھتا ہے پھر جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے اور اس بیماری میں جزا اور فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے، اس پر وہ بالکل بے گناہ ہو کر صاف ہو کے اٹھتا ہے۔ یعنی جب وہ صحیح ہوتا ہے تو ایسے اٹھتا ہے گناہوں سے صاف ہو کے، الحمدللہ۔ تو یعنی جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے، جتنا بڑا شکر ہوتا ہے، جتنا زیادہ صبر ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس ہر وقت میرے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے معزز، یعلمون وہ جانتے ہیں، علیما یعلمو سے ما جو تفعلون تم کر رہے ہو، فعلا یفعلو یعنی ہر چیز وہ جانتے ہیں۔ ان الابرارا بے شک نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، نعیم ضرور ہی وہ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک فجار بدکار لوگ، فجار فجر سے بنا ہے وسیع پیمانے پر غلط کام کرنے والا، بہت زیادہ غلط کام کرنے والا۔ اسی طرح ابرار آیا ہے نا، بر کی جمع، یعنی نیک کام کرنے والا جو خوب نیکی کرے اور نیکی کی تلاش میں رہے۔ اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، یوم الدین قیامت کے دن، وما اور نہیں ہے ہم وہ انہا اس سے بھی غائبین کبھی غائب ہونے والے، یعنی بچنے والے نہیں ہیں، غائب ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ اس سے بچیں گے نہیں قیامت کے دن۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور باقی سب رشتہ داروں کو خطاب کر کے فرمایا تھا، میرے مال میں جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اس دن فیصلہ صرف اللہ کے یہاں ہوگا، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر پائے گا۔ تو یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور اس سے وہ نکلنے والے نہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نا، تم اپنے آپ کو اور خود آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور خود کو اس آگ سے بچاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں، تو اور نہیں ہے وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے۔ وما ادراکا اور کیا خبر دیں آپ کو، ما یوم الدین کیا ہے وہ بدلے کا دن، سما پھر ما ادراکا کیا بتائیں آپ کو، کیا خبر دیں آپ کو، ما یوم الدین کیا ہے وہ بدلے کا دن، یوما جس دن لا تملکو نہ مالک ہوگا، ملکہ یملکو سے نہ مالک ہوگا، نفسن کوئی نفس، لی نفسن کسی نفس کے لیے، شیئن کچھ بھی، والامر اور حکم یومئذ اس دن للہ ہی اللہ کا ہوگا۔ یعنی بدلے کے دن کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا، وہ بدلے کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی جان کو کسی جان کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ حکم صرف اس دن کس کا چلے گا، دنیا اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ آج دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کر لے آتا ہے، کوئی آپ کی تیمارداری کر دیتا ہے، کوئی آپ کو دوا دے دیتا ہے، کوئی سر دبا دیتا ہے، کوئی دل بہلا دیتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے نا۔ لیکن جب انسان مر جائے گا تو اس وقت کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب اکیلے ہوں گے، ہے نا۔ اور پھر جیسے اس دن صرف کس کی بادشاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر خود فرمائے گا صرف اللہ اور قہار کی بادشاہی ہے، اور کسی کی بادشاہی نہیں۔ پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں مالک نہیں، صرف بادشاہی اس کی ہوگی۔ اسی طرح ایک جگہ انہوں نے کہا تھا، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بھی فرمایا تھا، تم اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، بلا شبہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں کوئی مالک نہیں۔ اس روز صرف حکم کس کا چلے گا، اللہ تعالیٰ کا چلے گا، وہ ہوگا دن، سخت دن۔